پی ٹی آئی کے کمزور ٹیگرز سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مزمل سہروردی کے مطابق فرق حبیب بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس سے پہلے صداقت عباسی اور عثمان ڈار کی جانب سے سیاست اور تحریک انصاف چھوڑنے پر جب میں نے کالم لکھا تھا کہ یہ غیر سیاسی اور کمزور لوگ تھے، تو کچھ دوستوں نے اپنے فیڈ بیک میں کہا کہ اتنے ظلم کے بعد ان کے پاس اور کیا راستہ تھا، لہٰذا سیاست چھوڑنے کو ان کی کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ حالات کے مارے لوگ ہیں، ان کی مجبوریوں کو سمجھیں۔ لیکن میں اس دلیل سے اب بھی متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کمزور لوگوں کا کھیل نہیں۔ سیاستدان کا پتہ ہی برے وقت میں چلتا ہے کہ وہ کتنا کمٹمنٹ سیاستدان ہے۔ اچھے وقت میں تو سب رہنما نظر آتے ہیں، لیکن برے وقت میں ثابت قدم رہنے والے ہی اصل سیاستدان اور سیاسی ورکرز ہوتے ہیں۔ چند دن کی نامعلوم ریاست نے سب کا پتہ پانی کر دیا ہے۔ ویسے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس پر تشدد ہوا ہے، لیکن اگر ہوا بھی ہے تو بطور سیاسی لیڈرز اور سیاسی ورکرز اسے برداشت کرنا چاہیے۔ یوں سیاسی طور پر سرنڈر کرنا سیاست میں کوئی اچھی مثال نہیں ہے، یہ سیاستدان کی شان نہیں ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں رانا ثناء اللہ کو نامعلوم لوگوں نے اٹھا لیا تھا۔ جب رہا کیا تو ان کے سر پر بال نہیں تھے، آنکھوں کی پونیں بھی کاٹ دی گئی تھی، جسم پر تشدد کے واضح نشانات تھے، لیکن رانا ثناء اللہ نے رہائی کے بعد وہی موقف دہرایا تھا جس کی پاداش میں ان پر تشدد ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کے دور میں انہیں 7 ماہ تک سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مخصوص کوٹڑی میں رکھا گیا۔ 15 کلو گرام ہیروئن کیس میں سزائے موت کا ڈراوا بھی دیا گیا، لیکن انہوں نے پھانسی کے خوف سے سیاست چھوڑی اور نہ سیاسی موقف تبدیل کیا۔ ضیاء اللہ کے دور میں پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکنوں کو سرعام چوکوں میں کوڑے مارے جاتے تھے، لاہور کے قلعہ میں تشدد کیا جاتا تھا، کئی سال غائب رکھا جاتا تھا، ملٹری کورٹ سے لمبی سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن وہ سب اس ظلم کے خلاف بھی ثابت قدم رہے۔ پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد پرویز رشید پر بہت ظلم کیا، ان پر بدترین جسمانی تشدد کیا گیا، لیکن انہوں نے سیاست چھوڑی، نہ سیاسی موقف تبدیل کیا۔ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں۔ ان کی سیاسی ثابت قدمی کی آج بھی پاکستان کی سیاست میں مثال دی جاتی ہے، اس لیے قید، تشدد یا دباؤ میں سیاسی موقف تبدیل کرنا جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ان کی سیاسی کمٹمنٹ کی کمزوری ہی سمجھی جائے گی۔ پی ٹی آئی اور اس کے سیاسی لیڈرز اور ورکرز سیاست میں مقصدیت کے داعی نہیں رہے، انہوں نے ہمیشہ پرتشدد سیاست کی وکالت کی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں گالم گلوچ کے کلچر کو پی ٹی آئی کے لیڈرز اور ورکرز نے عروج تک پہنچا دیا۔ سیاسی مخالفین کا تمسخر اڑانا ان کی سیاست کا ایک حصہ تھا۔ کل تک سیاست کے سلطان راہی نظر آنے والے آج سیاسی ایکسٹرا بن گئے ہیں۔ فرق حبیب بھی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے والوں کی سیاست ختم ہونے کا اعلان کرتے تھے، لیکن آج خود اسی آشیانے پر آ بیٹھے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے انہیں خوش آمدید نہیں کہا۔ جہانگیر ترین اور علیم خان ساتھ نہیں بیٹھے اور چودھری ساتھ بیٹھے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں ٹاپ لیڈر کا درجہ نہیں ملا ہے۔ کیا استحکام پاکستان پارٹی کمزور سیاستدانوں کی شمولیت سے الیکشن جیت سکتی ہے؟ سیاسی جماعتوں کو ایسی سیاسی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ثابت قدم رہ سکیں۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت بھی انہیں سیاست میں زندہ نہیں کر سکتی۔ استحکام پاکستان کا ووٹر بھی انہیں قبول نہیں کرے گا، یہی حقیقت ہے۔